آسٹریلیا کے خلاف آخری ٹی20 میں بھی پاکستان کی بیٹنگ کا فلاپ شو. پوری ٹیم صرف 117 رنز پر ڈھیر. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے. بابر اعظم 41 رنز بنا کر ٹاپ سکورر. حسیب اللہ نے 24 رنز بنائے. صاحبزادہ فرحان 9, عثمان خان 3, سلمان علی آغا 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ایرون ہارڈی نے 3, اسپینسر جانسن اور ایڈم زمپا نے 2 وکٹیں حاصل کی. آسٹریلیا کی سیریز میں کلین سویپ فتح کے لیے 118 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے دوبارہ بولیاں مانگی جائیں گی. قومی ایئر لائن کو بیچنا ہے تو حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا. وزیر نجکاری علیم خان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. پی آئی اے کی نجکاری میں ناکامی کی ذمہ داری ایف بی آر پر ڈال دی. بتایا ایف بی آر سے کہا تھا نئے طیاروں کی خریداری پر جی ایس ٹی ہٹا لیں. پوری دنیا میں اس طرح طیاروں پر جی ایس ٹی نہیں لیا جاتا. ایف بی آر اپنے محور میں رہتا ہے جو بات نہیں سمجھتا. مجھے کہا گیا آپ تگڑے وزیر ہیں, نجکاری کا کریڈٹ آپ کو جائے گا. اب نجکاری نہیں ہوئی تو وزن بھی مجھ پر جاتا ہے. ایئر انڈیا کی نجکاری بھی 5 بار ناکام ہونے کے بعد ہوئی تھی. صوبے معاشی مسائل سے دوچار ہیں. وزیر اعظم مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ صوبے معاشی مسائل سے دوچار ہیں. اجلاس کی طلبی ضروری ہے. آرٹیکل 154 کے تحت 90 دن میں سی سی آئی کا ایک اجلاس ہونا چاہیے. مشترکہ مفادات کونسل کا آخری اجلاس رواں سال جنوری میں ہوا تھا. کے ٹی سی لاہور نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 21 رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمان میں یاسمین راشد, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, محمود الرشید شامل ہیں. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا. کوٹ لکھپت جیل میں قائم عدالت میں شادمان پولیس اسٹیشن جلانے سمیت 4 مقدمات کی سماعت ہوئی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عبوری ضمانتوں میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی. پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر نے عدالت سے رسیدوں کی تصدیق کے لیے وقت دینے کی استدعا کی. بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج ہیں. پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. ڈی ایس پی لیگل نے حتمی رپورٹ جمع کروا دی. 24 نومبر کے احتجاج کے انتظامات اور لاہے عمل پر مشاورت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پارٹی پارلیمنٹیرینز اور قائدین کے اجلاس. علی امین گنڈاپور نے کہا احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے خود دی ہے. یہ فیصلہ کن کال ہے. تمام مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. 24 نومبر کو نکلیں گے, دمادم مست کلندر ہوگا. چودھری پرویز الہی سے ہدایات لے رہے ہیں. گجرات سے بڑا قافلہ نکلے گا. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر احمد خان دھچر کی گفتگو. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی حماقت نہ کرے. 24 نومبر کے احتجاج کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کا پورا بندوبست ہے. کنٹینرز عوام کے جوش و جذبے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں کے پی کا قافلہ اسلام آباد پہنچے گا. اس بار کے پی کے نوجوانوں نے بانی کو نکالنے کا تہیہ کر رکھا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الجہاد کے نعرے لگے. خارجی ملک میں انتشار اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان ہوگا تو وہی سلوک کیا جائے گا جو خارجیوں کے ساتھ ہوتا ہے. دوسروں کے بچوں کو آگے لگانے والے اپنے بچے لے کر آئیں. بشرا بی بی احتجاج لیڈ کریں. ایک طرف قاسم, دوسری طرف سلیمان ہو. ملک اس وقت مزاحمتی سیاست اور سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف سمیت تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں پارٹی ذمہ داران کے اجلاس سے خطاب. کہا یہ وقت پاکستان کو بچانے اور درست سمت میں چلانے کا ہے. احتجاج وہ کر سکتے ہیں مگر آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے. اگر اس احتجاج کو تخریب کاری میں تبدیل کیا تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا. احتجاج کرنا ہر جماعت کا جمہوری حق ہے. احتجاج تخریب کاری میں تبدیل ہوا تو برداشت نہیں کیا جائے گا. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں احتجاج پر لوگ رہا ہونے لگے تو جیل خالی ہو جائیں گے. شازیہ مری نے کہا ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کی کال دی گئی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں.
احتجاج کے نام پر پیٹرول بم پھینکنا، گاڑیاں جلانا PTI کا وتیرہ بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمے کی جلد سماعت کی درخواست دائر۔ سردار لطیف کھوسہ کی کیس رواں ماہ کے آخری ہفتے میں مقرر کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، سپریم کورٹ نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار دیتے ہوئے 103 ملزمان کے مقدمات دوسری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ انٹرا کورٹ اپیلوں میں سپریم کورٹ نے حتمی فیصلے سے روک رکھا ہے۔ لاہور چلڈرن اسپتال میں 3 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق، والدین بچے کو چیک اپ کے لیے لائے تھے، ایڈمن آفس کے قریب پارک میں کھیلتے ہوئے گٹر میں گرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکریٹری صحت سے رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز کا کہنا تھا مین ہول کا کھلا ہونا مجرمانہ غفلت ہے، ذمہ داروں کا تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈسکا میں سسرالیوں کے ہاتھوں قتل، زارق کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار۔ MS سول اسپتال کا کہنا ہے لاش کے ٹکڑوں کی شناخت کے لیے الگ الگ DNA کروائے جا رہے ہیں، فورینزک رپورٹ آنے میں 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں۔ ملزمہ صغرا یاسمین عبداللہ اور کرائے کے قاتل نوید کا مزید 4 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ شمالی علاقوں سے آنے والی ہواؤں نے پنجاب میں اسموگ کا زور توڑ دیا۔ لاہور میں اسموگ اور دھند میں کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، کراچی آلودہ ترین شہروں میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اسموگ میں کمی کے باعث راولپنڈی ڈویژن میں کل سے اسکول کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ راولپنڈی، جہلم، اٹک اور چکوال میں اسکول کل کھل جائیں گے۔ پاک امریکہ مشترکہ شراکت داری $2 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر میں بہتری لا رہے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پاکستان نیشنل کونسل برائے آرٹس میں گفتگو، کہا گزشتہ ہفتے ہم نے فیصل آباد میں ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد ماحولیاتی مزاحمت والی فصلوں کو متعارف کرانا ہے۔ رواں سال جولائی تا اکتوبر کرنٹ اکاؤنٹ $21 کروڑ 80 لاکھ سے سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1 ارب 52 کروڑ 80 لاکھ کا تھا۔ اکتوبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ $34 کروڑ 90 لاکھ سرپلس رہا۔ کراچی میں غیر قانونی داخل ہونے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 80 گاڑیاں تحویل میں لے لی، 58 روٹ پرمٹس معطل، 44,28,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں حکومتی اقدامات کا مقصد ٹرانسپورٹ سرگرمیوں کو معیار کے مطابق لانا ہے۔ غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف آپریشن سے کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک دباؤ میں کمی آئی۔ پولیو کے پھیلاؤ پر انسداد پولیو کے عالمی سپریم بورڈ کا وفد 20 نومبر کو پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پولیو اوورسائٹ بورڈ 22 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ حکومت کی جانب سے بورڈ کو پولیو کی صورتحال پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ رواں سال پاکستان میں 49 پولیو کیسز اور سینکڑوں پازیٹیو سیوریج سیمپلز نکلے ہیں۔ غزہ بھر میں رہائشی عمارتوں، خیموں اور راہ چلتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے، 24 گھنٹے میں 111 فلسطینی شہید، 139 زخمی۔ بیت اللہیہ میں رہائشی ٹاور پر اسرائیلی فضائی حملے میں 72 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے یمنی حوثیوں نے اسرائیلی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی لیبنان میں 24 گھنٹے میں 145 سے زائد مقامات پر بمباری، 60 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ بیروت کے مضافاتی علاقے داہیہ میں راکٹ حملے میں متعدد طلبہ شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ بیروت میں مزید 8 طبی اہلکار جان سے گئے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں راکٹ داغ دیے، کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا ترجمان حزب اللہ محمد عفیف کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ بائیڈن نے یوکرین کو روس کے اندر امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹرمپ جونیئر نے جو بائیڈن کے اقدام کو تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کے خطرے سے تشبیہ دے دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا بائیڈن والد کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے تیسری عالمی جنگ شروع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ تیسری جنگ عظیم شروع کر دے، اس سے پہلے میرے والد کو امن قائم کرنے اور جان بچانے کا موقع ملے۔
भारत से मफरूर हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। कहा, इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए साबिक वजीर आजम को कटहरे मिलाना होगा। मुल्क में हंगामों के दौरान होने वाले हर कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक आर्ट्स काउंसिल कराची में मुनक्किद होगी। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में माहौलियात समेत मुख्तलिफ सेशंस होंगे। हम हर जिले में आर्ट्स काउंसिल कायम करेंगे। मुल्क के तमाम सकाफती इदारों को फाल होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी। चमचमाती ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। तकरीब रूनुमाई अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाई। एबटाबाद से ट्रॉफी को ठंडियानी और नथिया गली ले जाया जाएगा। और न्यूयॉर्क में यूएफसी के शानदार मुकाबले। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुशीर खास एलॉन मस्क के साथ मुकाबला देखने पहुंचे। ट्रंप ने जॉन जोन्स को मुबारकबाद दी। हैवी वेट फाइट में अमेरिका के जॉन जोन्स ने टाइटल का कामयाबी से दफा किया। ट्रंप स्टाइल में डांस भी किया।